چائنیز حروف مختلف شکلوں اور صورتوں میں آتے ہیں۔ صرف حروف کو یاد کرنے کے علاوہ کیا کوئی اور مؤثر طریقے ہیں؟ چائنیز حروف سیکھتے وقت بچوں کے لیے ان کے الفاظ کی شناخت کو بہتر بنانے کے لیے ہر چائنیز حروف میں شکل، تلفظ اور معنی ہوتے ہیں۔ ان عنصر میں سے ہر ایک کی اپنی خصوصیات ہیں۔ ہم بچوں کی لفظ پہچاننے کی صلاحیت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ چائنیز حروف کی شکل، تلفظ اور معنی کی خصوصیات کا استعمال کرتے ہوئے یہاں الفاظ کی شناخت کی چند حکمت عملیہ ہیں۔ 1. فارم: کہانیوں کے ذریعے الفاظ سیکھنا۔ کچھ چائنیز حروف تصویری تحریروں سے اخذ کیے گئے ہیں، اس لیے وہ تصویروں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ہم انہیں تصویر کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، پھر اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور تخیل کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مختصر کہانیاں تخلیق کرنے کے لیے جو یاد کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر مچھلی سے مراد سمندری جانور ہیں۔ آئیں اسے ایک تصویر کے طور پر دیکھتے ہیں۔ کیا سب سے اوپر ایک نوکدار سر ہے جس کے جسم پر چکر کے نمونے اور ہلتی ہوئی دم ہے۔ مثال کے طور پر تائی کا استعمال گھر کے چھوٹے بچوں کو مخاطب کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہم اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کر سکتے ہیں اور تائی کو ایک چھوٹے لڑکے کے طور پر تصور کر سکتے ہیں جو رقص پسند کرتا ہے۔ پر کے 2 نقطے اس کے بال ہیں۔ درمیانی حصہ لڑکے کو اپنی کمر پر ہاتھ رکھے دکھاتا ہے۔ نیچے کا حصہ لڑکا اپنی ٹانگ سے لات مارتے ہوئے دکھاتا ہے۔ یہ حروف کو مزید متحرک بناتا ہے اور یہ احساس دلاتا ہے کہ چھوٹا بھائی بہت جاندار ہے۔ بچے کہانیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جاندار کہانیاں چائنیز حروف کو بچوں پر زیادہ دیر متاثر بنانے میں مدد کر سکتی ہیں اور سیکھنے میں بچوں کی دلچسپی کو بڑھاتی ہیں۔ 2. تلفظ: آوازوں کے ساتھ الفاظ سیکھنا۔ بہت سارے چائنیز حروف فونوگرام ہیں جو ایک معنوی علامت اور ایک صوتیاتی علامت پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ہم کسی حرف کی صوتیاتی علامت سے اس کا صحیح یا تخمینی تلفظ سیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم تھنگ میں مختلف معنوی علامتیں شامل کر سکتے ہیں اور ان سب کے تلفظ بالکل ایک جیسے یا ملتے جلتے ہوں گے۔ تھنگ کے ساتھ معنوی علامت سوئی کا تلفظ تھنگ ہے۔ تھنگ کے ساتھ معنوی علامت یت کا تلفظ تھنگ ہے۔ تھنگ کے علاوہ معنوی علامت سم کا تلفظ تھنگ ہے۔ تھنگ کے ساتھ معنوی علامت ین کا تلفظ تھنگ ہے۔ جب تک ہم صوتیاتی علامت کو پہچان سکتے ہیں، ہم کسی حرف کے تلفظ کا اندازہ لگا سکیں گے۔ 3. معنی کے ساتھ الفاظ سیکھنا۔ فونوگرام سے مراد ایسے حروف ہیں جن میں ایک معنوی علامت ہے جو معنی رکھتی ہے۔
ان میں سے بہت ساری علامتیں بنیادی ہیں جن سے ہم واقف ہیں۔ وہ صوتیاتی علامتوں کے ساتھ مل کر فونوگرام بنا سکتی ہیں یا حروف بنانے کے لیے دیگر منوی علامتوں کے ساتھ مل کر۔ ہم ان چائنیز حروف کے معنی کا اندازہ ان کے منوی اجزاء سے لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، سوئی ایک تصویری علامت سے نکلا ہے۔ ایک منوی علامت کے طور پر یہ صوتیاتی علامت پاؤ کے ساتھ مل سکتا ہے۔ حروف ہو بنانے کے لیے جو پانی سے متعلق معنی رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر، ہؤمت بلبلے میں چک ایک منوی علامت ہے جو پاؤں یا پیروں کی حرکت کا حوالہ دیتی ہے۔ یہ صوتیاتی علامت پاؤ کے ساتھ مل کر پھاؤ بھاگنا بنا سکتا ہے، ایک عمل جس میں پاؤں شامل ہیں۔ منوی علامت سک صوتیاتی علامت پاؤ کے ساتھ مل کر پاؤ بھرا ہوا بن سکتا ہے، جس کا تعلق خوراک سے ہے۔ کچھ حروف ایک سے زیادہ منوی علامتوں کو مل کر بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ین اور مک مل کر یاؤ بنا سکتے ہیں، جس سے مراد درخت سے ٹیک لگا کر آرام کرنے والا آدمی ہے۔ ایک اور مثال، جب ایک مک سے مراد ایک درخت ہے۔ دو مک کی شکل لم جنگل اور تین مک کی شکل سم گھنا جنگل۔ اس طرح جب تک ہم ایک منوی علامت کے معنی جانتے ہیں، ہم چائنیز حروف جن میں یہ شامل ہیں کہ درجہ بندی کر سکتے ہیں، جو ہمیں الفاظ کو زیادہ مؤثر طریقے سے سیکھنے میں مدد کرتا ہے۔ بچوں کی الفاظ کو پہچاننے کی صلاحیت کو بہتر بنانے میں مدد کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ سب سے زیادہ کارآمد طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے لیے موزوں ترین انتخاب کریں اور ثابت قدم رہیں۔